انہ لقرآن کریم، سورہ واقعہ میں، کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایک عظیم کتاب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا۔ دیکھیں نا، آپ کو اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت بہت سے اور لوگ ہیں دنیا میں، بلینز آف پیپلز یہاں پر دنیا میں ہیں، لیکن آپ لوگ وہ سلیکٹڈ لوگ ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا کہ آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا یا آپ قرآن کے ساتھ جڑنے کی آپ نے کوشش کی، ایک کوشش کی، اللہ نے آپ کو موقع دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا تو میں کافر کو بھی دیتا ہوں، جو مجھے اللہ نہیں مانتا، جو مجھے رب نہیں مانتا، دنیا تو اس کے لیے بھی ہے، دنیا کے خزانے تو اس کے لیے بھی ہیں، لیکن جس انسان سے میں محبت کرتا ہوں یا جس کو میں پسند کرتا ہوں، اس کے دل میں اپنی محبت، اپنے قرآن کی محبت، اس چیز کی محبت ڈال دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے، پتہ نہیں آپ کو کسی نے بتایا یا نہیں بتایا، کہ اگر آپ نے رجسٹر کروایا ہے، آپ نے کوشش کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی، کوئی نہ کوئی ایمان کا عنصر ہے، تو آپ اس طرف آئے ہو۔ اب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے تو اپرچونٹی دی ہے، اللہ نے تو آپ کو موقع دیا ہے، آپ کی اپنی کوشش بھی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپنی اس کوشش کو، اس موقع کو، اس اپرچونٹی کو اویل کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ مطلب کہ جب کوئی انسان حق کے ساتھ ہوتا ہے، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کہ سورۃ العصر میں پہلے آیا ایمان لانا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرنا، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، پہلے حق کی بات کی، پھر صبر کی بات کی۔ اس چیز سے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ ادھر یہ حکمت دینا چاہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی انسان حق کا ساتھ دیتا ہے یا سچائی کے ساتھ چلتا ہے تو اس پر مشکلات آتی ہیں، تو پھر اس کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ تب اللہ نے کہا ہے وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، پہلے حق کے ساتھ چلو، پھر اس کے بعد صبر کرو۔ تو حق اللہ سے بڑا، قرآن سے بڑا اس دنیا میں کوئی اور حق نہیں ہے، یہ قرآن ہی ہے، یہ اللہ ہی ہے جو سارا جتنے بھی حقوق ہیں ان کا حکم دیتا ہے، ان کی تعلیم ہمیں ملتی ہے اللہ سے اور اللہ کے قرآن سے یا اللہ کے نبی سے۔ تو اللہ نے آپ کو موقع دیا، اب آپ کے اوپر مشکلات آئیں گی، وہ شیطان آپ کے اوپر مشکلات جو ہے وہ لے کر آئے گا۔ وہ کیسے لے کر آئے گا؟ وہ آپ کو ٹیکنیکل طور پہ ڈیفرنٹ ٹیکنیک سے آپ کو کوشش کرے گا کہ آپ جو قرآن کے ساتھ جڑ گئے ہو، شیطان کی تو جو ہے نا کہ ایک محاورہ ہے نا، جیسے شیطان کی تو ماں مر جائے کہ جب وہ دیکھے ایک جوان انسان جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو پڑھے یا اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ دیکھیں میری بات یہ یاد رکھیے گا، اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ قرآن ہے، سب سے بہترین طریقہ۔ یہ بات کوئی بتاتا نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر سمجھا جائے، قرآن کی تعلیم آپ کے پاس ہو، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو شیطان کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ ایک نوجوان، ایک ایسا انسان جو کہ اپنی پیک کی جوانی پر ہے، اپنے ولولے پر ہے، اپنی عمر میں وہ جو ہے بالکل جوانی میں سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے انسان میں، تو اس عمر میں کوئی اللہ کی طرف جائے اور قرآن کو پڑھے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے نا کہ باقی سب چیزیں ہو رہی ہیں، نماز، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، نعتیں سنتے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو اصل کانسیپٹ قرآن کا ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ یہی ایک نقصان ہے ہمارا کہ ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، اور ان سب چیزوں سے ہم دور، ہمارے ایمان جو ہیں وہ کم تر ہیں، ہمارے ایمان جو ہیں وہ کمزور ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں یا قرآن میں کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں پتہ ہے کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، لیکن
قرآن آپ کے ایک ایک اسپیکٹ، لائف کا ایک ایک اسپیکٹ کو کور کرتا ہے۔ قرآن اللہ نے نازل کیا ایک تو نصیحت کے لیے جو ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، نصیحت کے لیے آسان کیا ہے۔ اب جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ قرآن بہت آسان ہے، جی سمجھ آتی ہے قرآن آسان ہے، نصیحت کے لیے آسان ہے۔ نصیحت مطلب جو احکام ہوتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا، اللہ نے یہ حکم دیا، اللہ نے یہ حکم دیا، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں جتنا مرضی غور کرے انسان، جتنا مرضی تدبر کرے، جتنا مرضی ڈوب جائے، یہ قرآن آپ کو، اس کے اندر آپ ڈوبتے رہو گے، ڈوبتے رہو گے، ڈوبتے رہو گے۔ تو قرآن ایک سمندر ہے، اور جب جو انسان اس کے اندر غوطہ لگاتا ہے، اس کے اندر چھلانگ لگاتا ہے، پھر وہ ڈوبتا چلا جاتا ہے، ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ تو پہلا مشن اور پہلا ویژن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو مشن یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو پڑھنا تو ہے، ساتھ ساتھ سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا شروع کرنا ہے، اور قرآن کے اندر غور و فکر کرنا جو ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن میں ہی قصے، پرانے لوگوں کے قصے، کہانیاں درج کر دی، تم لوگوں کی ہی باتیں درج کر دی، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم کیوں نہیں سمجھتے، تم کیوں غور نہیں کرتے؟